آپ ہمیشہ سے ایسی ہیں علیہ۔ وہ دونوں اس وقت کلاس سے فری ہوئی تھیں اور اب ساتھ چلتی باہر کی طرف پڑی تھیں۔ تبھی اس کے سوال پر علیہ نے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب کیسی؟ اس کے یوں بولنے پر وہ ایک دم گڑبڑائی تھی۔ نہیں وہ میرا مطلب اتنی بہادر۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ ایک دم گڑبڑائی تو علیہ کا زندگی سے بھرپور کہکا بلند ہوا تھا۔ ارے یار، تم اتنی ڈرپوک کیوں ہو؟ فوراً گھبرا جاتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتی علیہ نے اسے ریلیکس کیا تھا۔ مجھے لگا اب غصہ ہو گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے پاگل، اس میں غصے کی کیا بات؟ اور میں تمہاری دوست ہوں تو بالکل بھی ڈرنے کی یا جھجکنے کی ضرورت نہیں مجھ سے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی تبھی اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ نہیں ہے اس میں اتنی ہمت۔ وہ اکثر اپنی بزدلی پر افسردہ ہو جاتی تھی، مگر پھر سلاوت کی بات اس کے دماغ میں آتی کہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اپنی اچھائی اور برائی کے ساتھ خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ اس نے بھی سیکھ لیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ اسے سوچ میں دیکھ علیہ نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ چونکی تھی۔ کچھ نہیں، بس آہستگی سے اس سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ بھیا، چہرے پر رونق آئی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ تبھی علیہ نے اس کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ دل کی رفتار معمول سے ایک دم تیز ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ بلیک شلوار قمیض پہنے کھڑا تھا۔ خنسا کے قریب پہنچنے پر نوچو تلے لب مسکرائے تھے اور ساتھ آنکھوں میں آئی چمک کسی کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ اور ایسا شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ہوش تب آیا جب خنسا کی آواز بہت قریب سے کیا ہوا خنسا؟ کہاں کھو گئی آپ؟ آئے نا، آپ کو بھیا سے ملواؤں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ سلاوت کے پاس آئی تھی۔ بھیا، یہ میری دوست ہے، آپ کو بتایا تھا نا؟ علیہ نے ایک نظر چہکتی خنسا کو دیکھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی کتنی رونق آئی تھی اس کے چہرے پر، اسے رشک سا آیا تھا اس پر۔ مل کر خوشی ہوئی آپ سے۔ سلاوت کی آواز نے مانو اس کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ مجھے بھی، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ چلتی ہوں علیہ، پھر ملتے ہیں، اسے بائے کہتے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ جو دوسری طرف بیٹھا تھا ایک دم علیہ کی آواز پر رکا تھا۔ سلاوت؟ جی؟ اس کے پکارنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ ایک بات کہنا تھی، دراصل پرمیشن چاہیے تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس سے اپنا لہجہ لڑکھڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیسی اجازت؟ اور میری نیکسٹ ویک برتھ ڈے ہے تو میں خنسا کو گھر بلانا چاہتی ہوں۔ وہ تو منع کر دی، مگر میرے کو اتنی خاص کسی سے دوستی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس سے ہے، تو کیا آپ اسے میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں؟ زمانے بھر کی بہادر لڑکی آج گھبرا سی گئی تھی۔ سوری، مگر خنسا کو عادت نہیں ہے بھیڑ میں رہنے کی۔ شائستگی سے معذرت کرتا وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ یہ جانے بخیر کیا وہ اپنے ساتھ کسی کا دل بھی لے گیا ہے۔ ہے شازل، ہاؤ آر یو؟ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اپنے پیچھے نسوانی آواز پر وہ چونک کر پیچھے مڑا تھا، جہاں اس کی کلاس فیلو سوزین کھڑی تھی، جسے دیکھ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے تھے۔ کیسے ہو؟ اس کے پاس آتی وہ بڑے آرام سے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ اسٹینڈ اپ۔ واٹ؟ سوزین کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی۔ آئی سیڈ اسٹینڈ اپ۔ وہ لفظوں کو چباتا غرایا تھا اور اس کے انداز پر سوزین ایک دم شرمندہ ہو اٹھی تھی۔ شازل، شش! اپنی زبان بند رکھو اور مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ وہ سوزین کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ پوری یونی میں وہ اس کی محبت کا دم پڑتی نظر آتی تھی، اور ابھی اسے یہاں پاس بٹھانا مطلب خود کو فضول چیز میں پھنسانا، جس کا فی الوقت اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اتنی حد تک پر وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکلی تھی، تبھی سامنے سے اسے وہ آدمی آتا دکھائی دیا تھا جس کے انتظار میں وہ سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ ہیلو سر۔ بیٹھو۔ کیا خبر ہے؟ سر، وہ اس وقت کہاں ہیں یہ تو نہیں پتہ چل سکا، مگر کیا؟ پہلیاں نہیں بجھاؤ، کام کی بات کرو۔ اس کے وجہ چہرے پر قریختی دیکھ سامنے والے نے تھوک نکلا تھا۔ اس کی فیملی یہیں ہے، اسی شہر میں۔ مقابل کی بات سنتے ہی اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، چہرے پر جیسے سکون سا آیا تھا۔ گریٹ، تو کون شامل ہے اس کی فیملی میں؟ شازل نے اس پر کافی زور دیا تھا۔ سر، 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ٹھیک ہے، مجھے ان دونوں کی ڈیٹیلز تصویر کے ساتھ چاہیے۔ ہو جائے گا سر۔ اسے مطمئن کرتا آنے والا واپس ہوا تھا، جبکہ اس نے کافی کا کڑوا گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ بہت جلد تم سب چیزوں کا بدلہ لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔
ان سرمئی آنکھوں میں انگارے سے لپکے تھے۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بالوں کو مٹھی میں بھیجا تھا۔ اپنے وجود پر کھائے زخموں سے زیادہ وہ زخم اسے درد دیتے تھے جو اس کی روح پر لگے تھے۔ موبائل کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سرخی رچی گئی تھی۔ شیری بیگم کا نمبر دیکھ اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ جی مامی، کہاں ہو بیٹا؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ اس کے لہجے کی سرد میری محسوس کی۔ وہ لمحے کو چپ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، گھر آ جاؤ تو پھر بات کرتے ہیں۔ مامی، وہ جو فون رکھنے لگی تھی اس کی پکار پر رکی۔ ہاں؟ اس عورت کے کہنے پر آج کے بعد کبھی کال مت کیجیے گا ورنہ آپ مجھے کھو دیں گی۔ اپنی بات بول۔ وہ رکا نہیں تھا۔ فون کھٹک سے بند ہوا۔ شیری بیگم نے ایک نظر سامنے بے بس سی کبرا کو دیکھا تھا۔ آ رہا ہے وہ، پریشان نہیں ہو۔ اسے پتہ چل گیا نا کہ میں نے پوچھا یہ۔ ان کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ شیری بیگم بس سانس بھر کر رہ گئیں۔ کیوں پریشان ہیں آپ مائی لیڈی؟ کبرا اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیٹھی دیوار کو تک رہی تھیں۔ تبھی اچانک سے وہ ان سے آ کر لپٹی تھی اور اس کے لاڈ پر وہ مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، علیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھتی انہوں نے پیار دیا تھا۔ تو کیوں اتنی سیڈ؟ کھڑوس نے پھر کچھ کہہ دیا؟ وہ مجھے کچھ کہتا ہی تو نہیں ہے، پر کہہ لے، لڑ لے مجھ سے، مگر وہ تو یوں بیگانہ جیسے مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھیں۔ اس کا رویہ انہیں ختم کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ دیکھیے گا جب ان کی شادی ہو گئی نا تو خود ہی عقل آ جائے گی۔ شادی کس کی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اوفو پھپھو، شاذب برو کی اور کس کی؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا جبکہ وہ سوچ رہی تھی یہ خیال انہیں کیوں نہیں آیا۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ یہ خیال آپ کو کیوں نہیں آیا۔ ان کے انداز پر وہ ہنسی تھی۔ ایسی لڑکیاں کہاں سے آئے گی جو اسے نارمل کر دے، اسے محبت کے رنگ میں رنگ دے، اسے محبت کی ڈوری سے باندھ کر اسے سمیٹ لے۔ ایسی ایک لڑکی ہے تو صحیح، علیہ نے آخر بول ہی دیا جو وہ سوچ رہی تھی۔ اس کے بولنے پر کمرے میں آتی شیری اور کبرا دونوں چونکی تھیں۔ کون؟ ان دونوں نے ایک ساتھ پوچھنے پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ اوکے مام اینڈ پھپھو، لسن۔ اکیڈمی میں ملی ہے وہ مجھے، پتہ نہیں کیوں۔ جب اسے پہلی بار دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ یہ ہمارے شاذب برو کی دلہن بنے۔ بہت پیاری، معصوم اور ڈرپوک سی ہے، مگر بے حد مخلص محبت سے بنی۔ خنسا کا ذکر کرتے اس کے لہجے میں محبت سی تھی جسے محسوس کر وہ دونوں مسکرائی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ علیہ کسی سے متاثر ہوئی ہے، لیکن لوگ اس کی دوستی کے لیے تڑپتے تھے مگر اس نے بہت کم دوست بنائے تھے۔ وہ اپنی مستی میں مگن رہنے والی تھی۔ کیا وہ شاذب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی؟ کبرا کو تو ایک اور خدشے نے گھیرا۔ وہ مسکرائی۔ پہلے مل لو کبرا اس سے۔ شیری بیگم کے بولنے پر علیہ ہنسی تھی۔ علیہ، بری بات نا؟ کبرا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا تو وہ اوپر ہاتھ رکھ گئی۔ اوکے اوکے، نہیں ہنستی۔ پھر کب ملا رہی ہو اسے؟ بہت جلد۔ دراصل اسے پرمیشن نہیں کہیں بھی جانے کی، مگر میں بھی علیہ ہوں، اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گی، وہ ایک کزن سے بولی تھی۔ گڈ، تو پھر انتظار رہے گا، شیری بیگم خوشی سے بولی تھی۔ اللہ کرے جو ہم نے سوچا ہے ویسا ہی ہو۔ کبرا کے بولنے پر ان دونوں نے انہیں تسلی دی تھی۔ بس کر دے، اب ہاتھ نہ لگانا ورنہ اٹھا کر پھینک دوں گا میں اسے۔ اسے چوتھی سگریٹ جلاتے دیکھ بلال نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پھینکی تھی۔ بدلے میں وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ گھور مت، میرے آگے تیرا یہ غصہ نہیں چلے گا۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے بلاول نے اسے مطلع کیا تھا۔ زیادہ زبان نہیں چل رہی تیری؟ زبان کا تو پتہ نہیں، مگر اس وقت میرا دماغ چل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بلال کی بات پر اس سے بھرے ہوئے اچکائی تھی۔ شادی کر لے۔ واٹ؟ اس کی بات پر وہ اکھڑا تھا۔ ٹھیک بول رہا ہوں، بیوی کے پلو سے بندھے گا تو سارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا تیرا۔ بلال کی بات پر وہ طنزیں مسکرایا اور اٹھ کر ریلنگ ٹکایا تھا۔ ابھی کوئی ایسی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی جو میری زندگی کو بدل سکے، وثوق کے ساتھ کہتے اس نے سامنے دیکھا تو ایک دم ٹھہرا تھا۔ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی وہ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، بالوں کو دو چوٹی میں کیت کیے انہماک سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ کسی بات کو سوچ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جو آج شاذ عارفین کی دنیا تہو بالا کر گئی تھی۔ اپنی انگلی کو دانتوں میں دبائے اس نے جیسے کچھ سوچا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ معصوم حرکت کسی کو بڑی مشکل میں ڈال گئی ہے۔ اس چہرے کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا جب تک بنا پلکے جھپکے وہ مبہوت سا کھڑا تھا۔
आती जाती हवाओं ने उसे छेड़ा था, मगर मुकाबिल को होश ही कहाँ था। रक्स करती पलकों का मंजर अब हथेली गाल पर टिकाए वो अपने काम का जायज़ा ले रही थी कि अचानक उसे लगा वो चौंकी हो। इससे पहले कि उसकी नज़र सामने पड़ती वो सरिया से एक तरफ हुआ था और उसका यूँ करना बिलाल को काफ़ी अजीब सा लगा था। क्या हुआ शाज़िल, खैरियत? हाँ हाँ, खैरियत क्यों? वो चौंका था। क्या देख रहा था? रेलिंग आता बिलाल ने उसको एकदम रेलिंग तक आते बिलाल को उसने एकदम रोका था। कुछ नहीं देख रहा था, तू जाओ कॉफ़ी ला मेरे लिए। उसका हाथ पकड़ उसने बिलाल का रुख नीचे किया था। उसके नीचे जाते ही वो वापस आया था, मगर खिड़की पर पर्दा देख उसे कोफ्त हुई थी। आज वो पर्दा उसे अपना दुश्मन लगा था।